بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، زبردست میں آج ایک بہت ہی زبردست آرٹسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہو جو بالکل اب جنزی کہلاتی ہے. ان کی بھی بہت ساری میموریز جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہیں. اگر ڈائریکٹ نہیں بھی ہیں تو انڈائریکٹ ہیں، چونکہ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے ضرور اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے جو ان سے بڑے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا نام سنا ہے. کس قسم کا کانٹینٹ پاکستان ٹیلی ویژن نے پروڈیوس کیا، کس قسم کے لوگ پاکستان ٹیلی ویژن نے پروڈیوس کیے، اور کس قسم کے لوگوں نے اتنا عظیم ادارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور اسے پھر دہائیوں تک قائم رکھا. اور ہماری جو آج کی آرٹسٹ ہے وہ آف کورس پاکستان ٹیلی ویژن کا ہی ایک فیس ہیں. پی ٹی وی کے اداکاروں کی وہ لارڈ جن سے آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں، جو ان کی یادوں میں ہیں، جنہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق ان میں سے ایک ہے. 35 برس سے زیادہ پر ان کا کیریئر محیط ہے. جی ہاں، 35 برس سے زیادہ پر ان کا کیریئر محیط ہے. یہ الگ بات کہ لگتی بھی 35 ہی کی ہیں تقریباً. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی نائمہ خان صاحب. ویلکم ٹو دی شو نائمہ صاحب. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دی شو. پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ نائمہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں آپ کے شو پر آؤں. نہیں، آپ اتنی سیزنڈ اور سینئر آرٹسٹ ہیں. ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اور میں بتاتا چلوں، سینئر میں نے عمر شمر کے حوالے سے نہیں کہا، میں نے تو یہ جو کام کے حوالے سے ایک آدمی ہوتا ہے. آئی نو، عمر تو ہوئی ہے، ظاہر ہے، اس سے تو ڈینائی نہیں کر سکتا بندہ. نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں، بات ہی نہیں کی. میں نے تو بلکہ کہا، اور میں نے حقیقتاً میں نے کہا آپ کو لگتا ہی نہیں کہ 35 سال پہ آپ کا کیریئر محیط ہے. سٹارٹ جلدی ہو گیا تھا نا. ہاں، بہت بہت ارلی ایج میں آ گئی تھی آپ. جی، تقریباً 5-6 سال میں آپ نے کام شروع کر دیا ہوگا. وہ مطلب ایز اے چائلڈ سٹار تھوڑا بہت کام کیا تھا. تو اس وقت میں اسکول میں بھی نہیں ایڈمیشن ہوا تھا. جھوک سیال ایک پلے تھا، یاور حیات صاحب. جی. تو واہ واہ، اچھا. تو جب میں آئی ہوں دوبارہ تو جاور صاحب کا ہی لانگ پلے تھا، زادیرہ. تو اس میں وہ 2 لائنیں تھیں چھوٹی چھوٹی سی میری. تو اتنی بڑی کاسٹ، تو میں یہی دیکھ کے حیران کہ سکینہ سمو، اورنگزیب لغاری، سہرش خان، کافی سینئر آرٹسٹ تھے. تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو پھر میں نے جب 1-2 میں نے وہاں پہ پلے کرنے شروع کیے، وائٹنر لگایا. میں سہرش خان کی مدر کا پلے کیا. تو مجھے جاور صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا نائمہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو، وائٹنر لگا رہی. میں نے کہا کیونکہ مجھے نہیں پتا سر کہ کام کو میں پروف کروں گی نا کہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے، تو اسی طرح کام ہوگا. انہوں نے کہا تم فراک پہن کے تو میری گود میں بیٹھا کرتی تھی. آج تم مجھے جس نے پوچھنا ہے نا تمہاری ایج، تو وہ مجھ سے پوچھے، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو تم مت ایسے کیا کرو، اپنے ٹائم سے کرنا، ابھی ضرورت نہیں ہے. تو بس پھر تب سے کرنا شروع کیا، کیونکہ بتایا میرے اشفاق احمد خان میرے ماموں تھے. میری ممی تھیں، زورا بی بی کا کریکٹر کرتی تھیں تلقین شاہ میں. ممی بھی ریڈیو آرٹسٹ تھیں. اشفاق صاحب آپ کے سگے ماموں تھے؟ سگے مطلب ان کائنڈ آف کہ ہمارے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی میں بہت سارے شادیاں ہوتا کہ اس سے ہوئی، تو وہ چیز ہے. اور خاندان ایک تھا. جی. تو بچپن میرا سارا ماموں کی گود میں گزرا اسی طریقے سے. ماڈل ٹاؤن وہ بڑے تھے، میں تو آپ کے ماموں تھے. جی.
میں نے جب ان کو کہا کہ میں نے ماموں جی ایکٹنگ میں آنا ہے تو ماموں جی نے کہا کہ ہاں تم آؤ لیکن اپنے بلبوتے پہ کبھی میرا نام نہ لینا. میں نے کہا آپ کہہ دینا. کہتے میں تو کوڑا بھی بھیجوں گا تو رکھ لیں گے لیکن تمہارے پہ سفارشی کا لیبل لگ جائے گا. جب کبھی کوئی مقام بن جائے تو پھر بتانا کہ میں اشفاق احمد کی بھانجی ہوں. تو آج آپ 35 سال بعد بتا رہی ہیں. لیکن دیکھیں کیسے پروفیشنل لوگ تھے نا جی کہ انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ بھی اپنا رستہ جو ہے وہ اپنی محنت سے, اپنی محنت سے, میرا سہارا مت لینا. ممی کہتی ہیں نہیں میری 3 جوان بیٹیاں ہیں, لوگ ان کی شادی میں مسئلہ ہوگا کہیں گے پتہ نہیں کون ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر میں بیٹھ گئی. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. اشفاق صاحب کا جو گھرانہ تھا بانو آپا کا, یہ رائٹ ونگ کے لوگ تصور ہوتے ہیں معاشرے میں, جی پڑھے لکھے تھے مگر ایک خاص رائٹ ونگ کی نسبتاً مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ تھے. اور تو اس حوالے سے کبھی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر شوبز کے یا کسی ایسے پروفیشن میں ہوں بھی تب بھی وہ اپنی جو خواتین ہیں اس کے حوالے سے ان کی رائے ذرا مختلف ہوتی ہے کہ وہ بھی فن اداکاری میں خاص طور پہ آ سکے. اشفاق صاحب نے کبھی آپ کو نہیں روکا؟ نہیں کبھی نہیں روکا, بلکہ میرے ممی پاپا ذرا تھوڑے اگینسٹ تھے تو وہ نہیں آنے دیتے تھے. تو پھر ماموں جی نے تو کہا کہ یہ کام کرنا ہے نا اپنی لینگویج میں تے اکھاں کھلیاں رکھو تے کان بند کر لو, لوگاں نے کہن تو باز نہیں آنا تے بس اپنا کام کری جاؤ. تو پروگریسو لوگ تھے. ہاں جی, تو پھر ممی نے نہیں آنے دیا. اس سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ اشفاق صاحب اور بانو آپا تو لازمی بات ہے بہت اچھی طرح سے وہ اس وقت یہ سمجھتے ہوں گے یقیناً کہ پی ٹی وی کا ماحول ایسا ہے کہ ہر طرح کی خواتین جو ہیں وہ وہاں جا سکتی ہیں اور محفوظ طریقے سے کام کر سکتی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, ورنہ وہ آپ کو ضرور کہتے ہیں یا فیملی کو کہتے. اگر ہم چاہیں کہ تھوڑا سا ذکر اور اشفاق صاحب کے حوالے سے, بانو آپا کے حوالے سے, خاص طور پہ ایسی چیز چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ لوگ حصہ ہیں, بے شمار ان کے چاہنے والے ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ان پہ معترض ہوتے ہیں نا کہ اپنی رائے ہے. اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, مگر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہیں کتاب میں درج نہیں ہوئیں, کسی جگہ ڈسکس نہیں ہوئیں, اگر آپ کو یاد ہوں بانو آپا کے حوالے سے, اشفاق صاحب کے حوالے سے, تو ضرور شیئر کیجیے. پھر ماموں جی کو بڑا شوق تھا آم کھانے کا, تو ان کے ساتھ پہلے تو یہ ہو کہ میری جب بیٹی ہوئی ہے تو میری فلائٹ تھی, ہم لوگ اسلام آباد یا کراچی پتہ نہیں ہم جا رہے تھے, تو میری بیٹی جیسے ہی وہ پلین ہوا تو رونے لگ گئی, تو میں اٹھا کے اس کو چپ کراتی رہی. تو وہ جب اترے تو مجھے کہہ رہے ہیں تو تے ایویں ٹکٹ لیا کھلو کے تو سارا سفر کیتا ہے, کڑی نو پڑے رکھا, تو خیال کر تم اپنا, مطلب میرے لیے بڑی ڈور رہے تھے کہ میں بیٹھی نہیں ہوں آرام سے اور بچی کو لے کے بیٹھی نہیں. بہنوں کی شادی ہوئی تو وہ مطلب یہ نہیں کہتے, وہ کہتے تھے کہ جب ایسے کوئی زیادہ پاپولر لوگ آ جاتے ہیں نا تو لوگ سارا ان کی اٹینشن جو ہے نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, ان لوگوں پہ فوکس ہو جاتی ہے. تو وہ رات کو آتے تھے, جو سلامی وغیرہ دینی ہوتی تھی, ممی سے باتیں کرنی, ہر چیز ہو گئی ہے کچھ ہے, لیکن وہ شادی میں شامل نہیں ہوئے کبھی بھی. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تم لوگوں کا فنکشن ہے, وہ ہمارا بن جائے گا کہ لوگ ہماری طرف آئیں گے اور وہ کریں گے. کیا بات ہے. لیکن مجھے ایک اعزاز حاصل ہے کہ میری ویڈنگ اینیورسری تھی, میں نے گھر بنایا تھا, تو ماموں جی اور آنٹی قدسیہ دونوں نے آنا تھا. تو پھر آنٹی قدسیہ, ان کا اصل نام تو قدسیہ تھا نا, قدسیہ, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ نا قدسیہ تھے بالکل چکن کھائے گی, وہ بازار دا کھانا نہیں کھاتی, کیٹرنگ وغیرہ کروائی تھی. تو میں نے ان کے لیے چکن وغیرہ بنایا خود کھڑے ہو کے کہ وہ مامی جی نے یہی کھانا ہے. تو وہ نہیں آئیں, پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. ماموں جی آئے, بہت انہوں نے اور وہی ہوا کہ سب لوگ ان پہ فوکس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تصویریں کہتے اے ساری زندگی دا میرا مسئلہ سی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ میرے پاس آئے اور سب کو پتہ چلا کہ آپ میرے ماموں ہیں اور میرے ان لاز بھی ہیں, تو میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں. تو پھر جو مجھے ایک افسوس رہے گا کہ مجھے وہ ملے, کہتے ہیں نائمہ نا امباں دا سیزن ہے آ رہا ہے, تو تو انج کرو مٹکیاں تے نا ایک پارٹی کر امباں دی, تے کچی لسی نال رکھی, تے مختلف قسم دے امب رکھی مٹکیاں چ, تے بس او تو مینگو پارٹی کر رہی ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے ماموں جی. میں نے کہا میں انگلینڈ چلی گئی اپنے بچوں کے ساتھ ویکیشنز پہ, اور 7 سپٹمبر کو مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ مجھے بہت دکھ رہا کہ میں ان کی یہ خواہش جو تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تیرے گھر آنا ہے, آموں کی پارٹی کریں گے, تو وہ بس مجھے اس کا دکھ ہے کہ میں انہوں نے جو مجھ سے فرمائش کی میں پوری نہیں کر سکی. ایک محبت 100 افسانے میں کتنی مرتبہ کام کیا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں تو اس وقت آئی نہیں تھی ایکٹنگ میں,
میرے پاپا تو دیکھنے نہیں دیتے تھے, ہمارا ہوتا تھا بصیرت سے ٹی وی شروع ہوتا تھا, کارٹون اور بچوں کا کوئی پروگرام ہوتا تھا بس, اور 5 بجے کے بعد 8th 7th میں تھی تو 50-50 الاؤ تھا, اس کے علاوہ کبھی دیکھنے نہیں. پاپا کہتے تھے بالکل نہیں دیکھنا, ہم کبھی کھڑکیوں میں سے ایسے ایسے دیکھتے تھے کہ کچھ نظر آ جائے, لیکن نہیں دیکھتے. میں نے کہا پاپا جی اب کتنا آپ نے میرا گلا گھونٹا, میرے ایکٹنگ کا سب کچھ ہے, پھر میں بن گئی نا تو پہلے ہی کرنے دیتے. کون سے کام آپ کے والد کو پھر آپ کا پسند آیا یا انہوں نے دیکھا ہو, تعریف کی ہو؟ سارے ہی, مطلب پھر تو پراؤڈ فیل اچھا, کرتے تھے. ہاں جی, میں very کیونکہ میری ایکٹنگ کا تو یہ عالم تھا کہ میں کچن میں چائے بنانے جاتی تھی تو میں کبھی ایئر ہوسٹس بن کے آ جاتی تھی, کبھی میں کچھ ایکٹ کرنے لگ جاتی تھی, پھر ممی کو کہتی تھی ممی میں جلدی جلدی کام کر لوں, میں پھر شیشے کے آگے ایکٹنگ کروں گی. تو وہ مجھے یہاں تک کی اجازت تھی کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے تو میں شیشے کے آگے کر لوں گی, ورنہ مجھے اجازت نہیں تھی. تو پھر میرے جب شادی ہو گئی, وہ بھی میں نے ایسے, کیونکہ پاپا میرے ایئر فورس کے تھے, تو ایک دفعہ میں ایسے ان کو چائے دینے گئی تو میرے نیل پالش لگی ہوئی تھی. تو میں اب اس وقت تو مائکرو ویو بھی نہیں تھے, تو میٹرک میں کر چکی تھی, یہ 81 کی بات ہے, اس وقت میں نے میٹرک کیا تھا. تو چائے لے کے گئی تو پاپا کہتے ہیں یہ کیا لگی ہوئی میں, اس کو چائے ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ صاف کر کے, اور اب نہ وہ نیل پالش ریموور کا اس وقت رواج ہمارے گھر میں تھا ہی نہیں, ایسے نیل پالش بس لگا لی. اب پھر مجھے یاد ہے کہ پاپا نے کہا کہ چائے نہیں ٹھنڈی ہو, تو میں نے ایک پین رکھا, اس میں پانی رکھا, وہ گیس کے چولہے پہ رکھ کے کپ اس میں رکھ دیا کہ چائے تو ٹھنڈی نہ ہو, کھرچ کے اتاری. تو وہ پھر پاپا, تو میں کہتی تھی کہ یہ میں کس جگہ پھنس گئی ہوں نا, میں نکلوں یہاں سے. تو میں کہتی تھی بس ممی میری شادی کر دو. تو میں پھر جلدی سے میں نکل گئی وہاں سے, اور پھر وہ شادی میں بھی کچھ نصیب نہ ہوا, ساری نیل پالش سوکھ گئی کیونکہ وہ ہانڈی روٹی میں ہی وقت گزر گیا. اپنے آپ جذبات بھی آپ کے سب ہو گئے, لیکن پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو ایسے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا یہ ڈائلاگ ایسے نہیں, ایسے بولنا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر تم کر لو. میں نے کہا دیکھو یہ میری بہت دیرینہ خواہش ہے, میں چلی بھی جاؤں گی, میں مجھے کرنے کی آپ پرمیشن. کہتے ہیں کسی نے گھسنے ہی نہیں دینا, تم چلی جاؤ. میں نے کہا اچھا. میں تو آپ یقین مانیں گے رکشہ پکڑا, ادھر بیڈن روڈ گئی, وہ جو اس وقت پولو رائٹ کی 4 تصویریں, منہ میرا چکنا, بس ایک وہ تھا کہ میں نے آڈیشن دینا ہے. گئی, اس وقت شہنشاہ نواب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے اسکرپٹ پڑھوائے, اور وہ میں نے 2-3 اس کی ویریشنز دیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہو گیا. تو تب میں نے پھر وہ جاور صاحب اینڈ یو ڈڈنٹ ٹیل اینی باڈی کہ میں اشفاق صاحب کی نہ انہوں نے منع کیا تھا. نہیں, بندہ اشارے نہیں دیتا ہے, اشفاق ماموں کا ذکر کر لیا. اچھا یعنی تاری زندگی چ ٹی وی نہ ہوندا تے پھر بے دیاں چڑکاں ڈھولنا, مینوں دن رات تو پوا دے, بے دیاں چڑکاں. اسی کا رول ہے, لیکن جتنی پابندی تھی نا پھر بھی میں ٹی وی میں ہی گھس گئی. تو وہ میرے پاپا کو جو ہے نا وہ اب پراؤڈ فیل کرتے تھے, لیکن انہوں نے میری زندگی برباد پہلے کی ہے. اس وقت مطلب میں ہیروئن آتی نا, آئی میں مطلب لیکن اتنی زیادہ نہیں آئی ہیروئن کہ میں کہوں کہ بھئی جیسے بالکل نعمان اجاز کے ساتھ میں ہیروئن آئی ہوں, اور بھی کریکٹرز کی ہے. تو لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے شو پہ نا لوگ آگے بہت سچ بولتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. میرے کو لگتا ہے بہت زیادہ سچ بولتے ہیں. مجھے شوق تھا رومانٹک سین کرنے کا, جیسے میں نے راہیں میں کیا باقی بہار کے ساتھ. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو جتنا بھی سچ آپ نے بولنا ہے بریک سے واپس آگے بولیے. مگر یہ اچھی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق نا پیار اور احترام کا ہوتا ہے. یہ کوئی کتابی اور فلمی رشتے نہیں ہوتے ہیں, کسی ڈرامے کے کوئی رشتے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان سے اس طرح سے سر جھکا کے بات کرنی ہے کہ اپنے دل کی بات بھی نہیں کرنی. تو آپ ہر طرح کی بات بھی کرتے ہیں, مگر آپ کا احترام, آپ کی رسپیکٹ, آپ کا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہتا ہے. اور کچھ باتیں آپ ہنستے ہنستے کہہ جاتے ہیں, کچھ باتیں آپ کبھی کبھی دکھی ہو کے نیل پالش بھی اتارنی پڑ جاتی ہے. ابا تو ابا ہے بھائی, ان کا منصب ہے, اور یہ خوبصورتی بھی ہے ہمارے معاشرے کی, ہے نا. تو اسٹے ود اس ناظرین, اس پر ہم بات کریں گے, اس خوبصورتی پہ بھی. کہیں نہیں جائے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی نائمہ خان صاحبہ, اپنی پاکستان ٹیلی ویژن کی, اشفاق صاحب کی اس دور کی بہت ساری خوبصورت اور سنہری یادوں کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? नाइमा जी, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन उससे पहले वसीम भाई, मैं कुछ पूछना चाह रही थी नाइमा जी से। जरूर आप पूछेंगी शादी के बारे में, मोहब्बत के बारे में। लोगों को समझ आएगी ना कि शादी मोहब्बत। हर वो सवाल जो जेन ज़ी के दिल में होता है वो आप उनकी नुमाइंदगी करते हुए पूछ लेती हैं। और ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ पूछिए जनाब। नाइमा जी, आपने शादी जो है अम्मी अब्बा की मर्जी से की थी या मोहब्बत की? वो कह रहे हैं वो अब्बा नेल पॉलिश उतरवा देते थे, आप कह रही हैं कहाँ नेल पॉलिश उतरवाना, कहाँ लव मैरिज। बस पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी। मेरी तरफ से तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ से लव मैरिज थी। नहीं, फिर दो तरफा भी हो गया। बल्कि ये तो यूँ कहना चाहिए उस तरफा प्यार उधर से चल के आ रहा था। और अब्बा का तो यकीनन अंदाजा नहीं होगा कि लव मैरिज हो रही नहीं, है। लव मैरिज में मैं आपको बताती हूँ हाँ। कि मेरी एंगेजमेंट थी, मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, और मैं कह रही हूँ कि वो, मेरे हस्बैंड का नाम राशिद है, राशिद ने कपड़े देने आना है, राशिद ने, मेरे पापा ने मुझे बकायदा डांट के कहा, उल्लू की पट्टी मंगनी है और तुम राशिद राशिद लगी। मेरे लिए तो मंगनी करना भी मुसीबत। तो थोड़े से सख्त गिर थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट भी करते थे। मेरी बहन को बाइक उन्होंने सिखाई थी, मेरी बहन ऑफिस बाइक पे जाती थी। कमाल कॉम्बिनेशन और है। बल्कि वो मॉडल टाउन में हम रहते थे, तो मामू जी इशफाक मिले, तो मेरी बहन ने हेलमेट लिया हुआ, तो सिग्नल पे खड़ी हुई, तो उसने मुड़ के मामू जी को कहा, मामू जी अस्सलाम वालेकुम। कहते ओए मैं क्या, पता नहीं है तो कोई मुंडा खुंडा जा रहा है की है, तो जीन्स पहनी हुई थी उसने। तो मतलब ऐसे हमें वो सपोर्ट करते थे। मैं भी स्कूल साइकिल पे जाती थी। तो मतलब हमें लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा, लेकिन अब बस हमारी ना ऐसे जान उनकी मुट्ठी में होती थी, बस लगामें खींची होती थी पापा ने, और हम लोग चल रहे होते थे उनकी डायरेक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो आपने बताया कि एक तरफ इतने प्रोग्रेसिव थे, बेटियां जो थी वो जीन्स पहनती थी, मॉडल लिबास पहनती थी और बाइक चलाती थी, एक तरफ आप ये कह रही हैं, और दूसरी तरफ ये था कि भाई मंगनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होने वाले शौहर का नाम न लो। ये आप कैसे देखती हैं इस दो रवैयों को एक ही शख्स में? मुझे वही नहीं समझ आती वो, क्योंकि उनकी जो फौज और वो जो एक चीज़ थी ना, वो हर वक्त उसमें वो रहते थे। हम भी नहीं समझ सके, एकदम पापा का मूड अच्छा होता था, एकदम वो गुस्से में आ जाते थे। तो हम लोग मतलब डर डर के ही जिंदगी गुजारी है हम लोगों ने। लेकिन अभी आपने कहा कि शुरू में बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, मगर फिर आपने कहा अभी पहले सेगमेंट में गुफ्तगू में कि फिर बाद में वो बहुत प्राइड लेते थे कि मेरी बेटी काम करती है। तो ये भी देखिए अजीब। पापा का यही वो रहता था कि वो हम लोगों को, मतलब मुझे स्कूल छोड़ने जाना उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि बस साइकिल पे अब चली जाओ। मैंने जब साइकिल सीख ली तो मतलब मैं सारी ज़िंदगी, मतलब मैं नईम खान रही हूँ, भाई के साथ दोस्ती थी, तो सारे भाई के दोस्त थे, उनकी मैं क्रिकेट खेलते थे हम लोग, हॉकी खेलना, तो कभी उन्होंने इस तरह नहीं। लेकिन ये था कि जैसे ही मगरिब की अजान होती थी ना, और वो स्पीकर पे मौलवी जब ठक ठक वो करते थे, मुअज्जिन जो करते थे के लिए, बस उस वक्त हमारी रूह फना हो जाती, सब कुछ वहीं छोड़ के। और अगर कभी आने में थोड़ी देर लग जाए तो वो फिर हमने गिटियाँ रखी हुई, जल तू जलाल तू लाई बला कोटा दो थूक के तो घर के आगे रखना कि पापा ना डांटे। तो एक दफ़ा भाई थोड़ी अपनी बारी लेने के चक्कर में लेट हो गया, तो पापा ने सारी रात उसको घर में नहीं घुसने दिया। मैं तो एंटर हो गई थी, वो बाहर सीढ़ियों पे बैठा रहा और बैठा कर था। यस अच्छा, आप वो लॉट है जो जिस ज़माने में जब काम होता था पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो पहले ये पूछा जाता था कि इस प्ले का मकसद क्या है जी, और इस प्ले की क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो ये दौर था, और ये सारे का सारा जो था उसकी जो क्राफ्टिंग थी नाइमा साहिबा, वो होती थी एंटरटेनमेंट के अंदर। बिल्कुल। कभी आपको ये फील नहीं होता था। आज भी आप वो देखिए, जो अगली नस्ल है, मैंने अपने बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई, चाहे वो एक मोहब्बत सौ अफसाने है, या इवन कराची से जो प्लेज होते थे, या अब्दुल कादिर जुनैजो साहब के थे, हसीना आबा के प्लेज जो निस्बतन थोड़े से कमर्शियल थे, अगर आप उन्हें, उसके अंदर भी इंसानी रवैयों का, अखलाकियात का एक आला मैसेज जो है वो मिलता था। और उस दौर को और इस दौर को कैसे देखती हैं? मतलब अब मेरी लाइफ जो है, अब मुझे लगता है कि अब उसने कोई टर्न ले लिया। अब मुझे वो वाली बात, वो जो क्रेजी
میں ہوتی تھی نا جس کے لیے, اب وہ چیز رہی نہیں ہے. ہاں جی, تو اس لیے مجھے تھوڑا سا اب کیوں آپ کا دل اچاٹ ہو گیا ایکٹنگ سے یا دیکھنے سے یا اداکاری سے؟ اب مطلب آپ کو نا اپنے پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہم نے جو ایکسپریشن دیے ہیں اس میں ہماری کیا غلطی ہے, اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کیسے ٹھیک کریں گے. لیکن اب جو ہے نا, اب آپ کا ہوتا ہے کہ اتنے سین کرنے ہیں, وہ آپ پہ لوڈ اتنا ہوتا ہے اور آپ کو ٹوٹل اسکرپٹ بھی نہیں مل رہا ہوتا, اور سم ٹائم ہم بالکل اسی وقت سین جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو وہ اتنا پریشر ہوتا ہے. مطلب میں کووڈ کے بعد تو میں فرینکلی اسپیکنگ میں اتنی انٹیلیجنٹ نہیں رہی, ورنہ مجھے کہتے تھے جی ایمرجنسی آرٹسٹ ہے, اس کو یوں پکڑاؤ اور یہ آ کے فٹافٹ کر لیتی ہے اور ڈائلاگ بھی یاد ہو جاتے ہیں. اب وہ چیز نہیں رہی, تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ میکانزم, وہ جو مشین بن گیا نا انسان, وہ مجھ سے ہوتا نہیں. لگتا ہے کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ آپ نے چھاپنے ہیں وہ اتنے سین, اور وہ آپ پہ ہے. کچھ ہوتا ہے کبھی کہ آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آؤٹ آف اسٹیشن ہے. پہلے ہم لوگ صبح گئے رات کو آ گئے, شام کی اگر شوٹ ہے تو ساری رات کام کیا, ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا باہر کی بارش ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے, جو باہر نکلے تو پتہ چلا طوفان گزر گیا, تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا. لیکن اب یہ چیزیں ساری افیکٹ کرتی ہیں. جو سٹارڈم آپ لوگوں نے یا آپ کی نسل نے انجوائے کیا, وہ جو ایکسکلوسیوٹی ہوتی تھی کہ اچھا بھی یہ 30-35 لوگ ہیں اور یہ بھائی کمال, یعنی کہ ہر جگہ لوگ ان کے دیوانے, اور کام بھی بڑا کمال کرتے تھے, آپ کو لگتا ہے اس میں بھی کمی آئی ہے؟ ہم لوگ بھی وہی کہہ لینا کہ ہم لوگ پرانے لوگ ہیں, میں شاید دیکھتی ہوں لیکن مجھ سے شاید کوئی اگری نہ کرے, لیکن جو آج کل کے نیو جنریشن آ رہی ہے وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہے. جس چیز سے میں گھبرا رہی ہوں شاید, تو وہ لوگ بہت نارمل وے میں کر رہے ہیں اس کو. جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں, جو ہم سے بھی سینئر تھے, وہ بھی آج تک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے, میں شاید ایڈجسٹ نہیں کر رہی. مطلب جیسے آپ کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتے, ایک آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جاتی کہ نہیں میں یہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتی, تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میرا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے نا وہ میڈیا کے لیے تھوڑا سا خراب ہو گیا, کہ میں بہت ساری باتوں کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ہم جاتے ہیں گھر سے 15-20 دن کے لیے, تو گھر ہمارا نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے, گیسٹ ہاؤس میں 3-3 4-4 دن آپ کی شوٹ نہیں ہو رہی, کینسل ہو گئی ہے, تو وہ پھر جو آپ کو چیز یہ ڈپریس کرتی ہے نا, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب شاید مس فٹ ہو گئی ہوں. آپ کو لگتا ہے پروفیشنلزم کی کمی ہے؟ لیکن وہ لوگ سب مطلب میں اپنے آپ کو کیوں کہوں کہ وہ ہے, سب سیٹ ہیں, سب کو سب ٹھیک اچھا لگ رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا. تو پھر مطلب خود ہی پھر بندہ ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتا ہے نا, کہ میں شاید میرے میں کوئی پرابلم ہے, باقی تو سب اچھا جا رہا ہے, سب خوش ہیں, سب کا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میں اس پہ نہیں کسی پہ بھی وہ کر سکتی کہ بلیم. مجھے لگتا ہے کہ میں ایڈجسٹ نہیں کر سک رہی ہوں. مگر یہ جو بے ترتیبی کا آپ کہہ رہی ہیں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے؟ جی. یہ فرمائیے کہ جس زمانے میں لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم سب کام کر رہے تھے, اس زمانے میں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں, میں نے آپ کو آپ نے یہاں بھی کیا, پھر بہت ساری وجوہات کی بنا پہ یہاں سے کام جو ہے, یہ کیفی صاحب نے بھی بہت کام کیا, کام جو ہے ختم ہوتا چلا گیا اور اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اسی قسم کی غلطیاں یا ان میں سے کچھ غلطیاں اب کراچی کی مارکیٹ بھی کر رہی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی ہو رہے ہیں, میرے ساتھ تو 2-3 دفعہ ہوا ہے. مطلب میں ہو سکتا ہے کہ مطلب میرا ایکسپیرینس بیڈ ہو, باقی سب کا اچھا ہو, لیکن یہاں پہ جو ہے نا نیتوں کا پھل ہوتا ہے. جو یہاں کے لوگوں کی نیتیں اچھی نہیں تھیں, تو اس کی وجہ سے یہاں سے بے برکتی ہو گئی, ختم ہو گیا. مطلب جو لوگ یہاں سے گئے وہ وہاں پہ بھی جا کے کر رہے ہیں غلط. اچھا. اور وہ ان کو بھی سکھا رہے ہیں جن کو نہیں پتا تھا. سارا لوٹتے باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم تو ادھر ہی ہیں نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور میں کام ہو تو ہمیں کہیں جانا ہی نہ پڑے, ہم بھی صبح جائیں اور شام کو گھر اپنے واپس آ جائیں. لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی. انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہم نے, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فیور دیتے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کے اس پہ گئی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ میٹنگ کی ہے, کام کر رہے ہیں وہ, تو میں نے آپ کو فیور دیا کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارا پرانا ریلیشن ہے.
लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पे आपके पैसे खा गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अब यूँ कर रहे हैं, फिर कोविड का बहाना कोई कुछ, तो वो उन लोगों को मैं देख के परेशान हूँ कि जो जहाँ पे अच्छे भले नाम, और अभी भी वहाँ पे उनके अच्छे भले नाम हैं, लेकिन मेरे साथ तो मिसहैप हुआ है ना, तो मैं तो वही याद रखूंगी, तो मेरा तो दिल बुरा होगा, कभी दोबारा वो मुझे कहेंगे तो मैं तो कभी नहीं करूँगी। कितना माली नुकसान आपका हुआ? आपसे कमिटमेंट हुई और आपको पेमेंट नहीं मिली? कई दफ़ा हुआ है कई जगह, लेकिन जहाँ पे जो मैं लाहौर बेस्ड एक बंदे की बात कर रही हूँ, वो तकरीबन मेरी 2-2.5 लाख रुपए की, तो यही हुआ कि जी हम कर लेंगे हो जाएगा, अभी चेक मिलेगा, दूसरा स्पेल कर लें, इसमें हो जाएगा, फिर कोविड आ गया, बस फिर उसके बाद जो आपका एतमाद टूटता है वो, हाँ जी, फिर तकलीफ होती है कि आपने काम किया है और आपको आपकी वो ना मिले। तो वो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिस चीज़ से मैं अब घबरा गई हूँ ना, कि दुनिया अपनी आखिरत भूल गई। और आप ये देखिए कि नाइमा साहबा, वो जो कर्ज है जी, वो तक यानी कि मुआफ़ नहीं होता है, यानी कि मर जाने के बाद वो शख्स ही आपको माफ़ करेगा जिससे आपने कर्ज लिया है, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी माफ़ नहीं होता है। ये तो मुआवजा है, यानी कि अगर किसी का मुआवजा आप न दें, कोई भी शख्स ऐसा करता है जैसा कि आप कह रही हैं, तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे जी हम सबको, और हम सबको तौफीक भी दे कि अपने मामलात को हम सीधा और साफ़ सुथरा रख सकें। रेदा साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਲਓ। अच्छा जी, ये पुरानी यादें, टच सिस्टम, ये मोबाइल जो है ना, मुझे मोबाइल से याद आया कि मेरी मम्मी को मेरे हस्बैंड ने ना अपना नंबर दिया हुआ था कि मम्मी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर लें। तो एक दिन बड़े वो दे नहीं सकते थे। तो वो उनके पास तो अपने थे माशाल्लाह। मम्मी ने ना मुझे एक दिन शिकायत कर रही, कहने लगी नाइमा, मैं जब भी राशिद को फ़ोन करती हूँ ना, तो एक लड़की बोलती है और वो कहती है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो और गुस्से से तब उनको लग रहा था कि वो उनकी सेक्रेटरी है और मम्मी की बात नहीं करवाती। मैंने कहा मम्मी नहीं, वो कॉल अगर वो बिजी हो तो वो कहते हैं कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो वो बहुत घबराई हुई थी, तो मुझे मम्मी का मासूम सा चेहरा याद है कि वो मुझे वार्न कर रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड किसी सेक्रेटरी जो है ना वो बातचीत नहीं होने दे रही। राशिद ऐसे लगते तो नहीं थे, ये बड़े आपने मासूम और आपने मिलाए हुए सारे इस वक्त मौजूद नहीं। मासूम वाकया आपने शेयर किया। फिर आपने कैसे यकीन दिलाया राशिद साहब ने कि भाई तो ये मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे अब करो, मैं आपको मिला के देती हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी तो वो आगे से बोले। फिर वो कह रही हाँ। तो आप अम्मी को एक और तरह से भी परेशान कर सकती थी, उनसे कहती कि जरा अब्बू को कॉल मिला। ਕਿਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। पापा की शामत आ जाती। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और सर आपको पता है एक दिन सच्ची मुच्ची कुड़ी ने राशिद साहब का फोन चुक लिया। अगों अम्मी जी हो रही हंसी ही जान, तो कहती हंस क्यों रहे, कहते मुझे पता तुम झूठी हो। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे से मौजूद है वन ओनली नाइमा खान साहिबा, बेपनाह अपनी यादों के साथ, बहुत ही सुनहरी दौर की यादें के साथ। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? नाइमा जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त, पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना है या क्या पूछना चाहती है। ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਲਿਜ਼ਟ ਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। जी नईमा साहिबा, आप इतनी प्यारी हो, इतनी जवान है, इसके पीछे क्या राज है? और आप फिल्मों में हीरोइन क्यों नहीं आती? ये तो वैसे आपसे बहुत सारे लोग पूछते होंगे,
لیکن اب کیا فائدہ اب تو ماں ہی کا کریکٹر رہ گیا. لیکن ہر کریکٹر کی بھی ہیروئن ہوتی ہے نا, ماں بھی ایک ہیروئن ہو سکتی ہے اگر اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سٹوری تو وہ پھر وہی ہیروئن ہوگی. لیکن اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جی میڈم آپ کے اپنے ٹائم کا کرش کون تھا اور ابھی کا کون ہے؟ کریشز کون تھا؟ یہ کون تھا؟ ابو کے ڈر سے آج بھی نہیں آپ نام نہیں بتا پا. اچھا میں مطلب امیتابھ بچن بہت ایج کے ہیں لیکن میرا شروع سے امیتابھ بچن پہ کرش رہا. اچھا تو مجھے وہ بہت, میری ممی کو بھی وہی پسند تھے اور مجھے بھی وہی پسند, مطلب مجھے اچھے لگتے تھے. تو ابھی تو بس ہسبینڈ کے علاوہ کوئی کرش ہی نہیں رہ گیا. اچھا ٹھیک. اب تو کریش ہو گیا. مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ کی بڑی اچھی کمپیٹیبلٹی ہے, محبت ہے اپنے میاں صاحب کے ساتھ, راشد صاحب کے ساتھ. جی الحمدللہ. یہ بڑی میرے خیال میں بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ. نہیں اس میں ویسے بات یہ ہے کہ یہ آدمیوں پہ ڈیپینڈ کر, میرے ہسبینڈ نے میرے پہ بلائنڈ ٹرسٹ ہے اور انہوں نے ہر چیز کی مجھے کھلی چھٹی دی. تو میں نے کبھی وہ کام سوچا ہی نہیں کہ یار ایک بندہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے. اور جو کچھ بھی میں آج ہوں اگر وہ مجھے الاؤ نہ کرتے, جیسے میرے پیرنٹس نے نہ کیا, تو آج میں کچھ بھی نہ ہوتی. رلائیں گے آپ شوہروں کو؟ شوہر نے یہ دیکھ کے بس آنسو روکنا مشکل ہو جائے گا, ٹشو کے ڈبے ختم ہو جائیں گے آپ. تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, میرے بچوں نے بہت ساتھ دیا کام کرنے کے حوالے سے. میں 3 مہینے آؤٹ آف کنٹری رہی ہوں, تو انہوں میری بیٹی کو, میں ایبٹ آباد جاتی تھی, میرے ہسبینڈ, بیٹی چھوٹی سی تھی تو وہ اس کو لے کے کیری کارٹ میں فیڈر بناتے ہوئے, اس کے پیمپر چینج کرتے ہوئے ایبٹ آباد میرے پاس آتے تھے کہ جب شوٹ پیک اپ ہو جاتی پھر ہم لوگ اپنے ٹور پہ کلپ ریوائنڈ کر کر کے لوگ دکھائیں گے. تو نہیں وہ بہت اللہ ان کو, اور بیگمات کہیں گی کہ دیکھو تم نے یہ کچھ کیا ہی نہیں جو راشد صاحب نے کیا. بڑھتے ذرا پبلک کی طرف دوبارہ. نائمہ صاحبہ آپ نے لاہور کے کافی پنجابی ڈراموں میں کام کیا ہے, تو کوئی پنجابی گانا ہی سنا دیں یا پھر کوئی پنجابی ڈائلاگ. اچھا آواز سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا بالکل نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ جو بات کر رہی ہیں یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا سوال. اس زمانے میں جو ریجنل ہمارے جو, بلکہ میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ ہمارے بڑا رواج بڑھتا جا رہا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت سارے لوگ نا, بہت سارے چینلز نے بھی پنجابی کے جو پوڈ کاسٹ ہیں یا پنجابی زبان کے پروگرام شروع کیے ہیں. اور مجھے اور اچھا لگے گا کہ ایسے ہی پروگرامز ہمارے یوٹیوب پہ سندھی زبان میں بھی ہوں, جی بی میں ہمارے جو بلتی ہے اس میں بھی ہوں, کے پی کے میں پشتو میں بھی ہمارے ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں اس زمانے میں آپ دیکھیں تو کتنی کیسے جوڑ کے رکھتے تھے. ہماری اجدی کہانی میں بھی ایسا کام ہوتا تھا, ایسا میں نے بہت کام کیا. جی اور میں ان کی بھی نظر سے وہی گزرے ہوں. وہ کیا رائٹر تھے نواز صاحب, جی اف وہ آپ کو حیران کر دیتا تھا وہ آدمی. بہت بڑے. تو ساری زبانوں کا رسپیکٹ کرنا, ان کو جاننا بڑی اہم بات ہے. تو پلیز. جب میں نے شروع میں پنجابی پلے کرنا شروع کیا نا تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا, تو اب میں نے کبھی پنجابی ایسے پڑھی نہیں تھی, تو اب میں پڑھ رہی ہوں, اہل نے تو ڈگیا بوٹ. تو وہ ارشد تبسم صاحب ہوتے تھے, آلنا کہتے ہیں گھونسلہ, گھونسلہ, اور بوٹ جو چڑی کا, وہ جس کے پر نہیں ہوتے, بوٹ. تو کہہ رہے ہیں بوٹ نہیں بوٹ, تو اہلنے سے گھونسلے سے گرا ہوا وہ بچہ. تو پھر میں نے تو پنجابی جو بولی ہے پھر روانی آئی ہے, تو پھر بے تحاشا کام کیا. پھر بوٹ چ ڈگ رہا آلنا, ایڈا بڑا بوٹ ہوئے گا تو آلنا ہی ڈگ پائے گا. آلنا نہیں, پورا درخت. آپ کچھ سنا رہی تھی. مجھے ایک تو ہائپو تھائرائڈ ہے, دوسرے میری ووکل کارڈ بسٹ ہوگی, تو جہاں پہ آواز پھٹ جائے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت. دیکھیے آپ نے ساری جو خصوصیات ہیں نا وہ ایک بڑے سنگر والی ہیں. اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے
असा जान के मीट लई अख वे झूठी मुठी दा पा लियाई कख वे कि साडे वल तक सजना कि साडे वल तक सजना बस वाह स्टे विद अस, स्टे विद अस। थोड़े वक्त के बाद आप साथ हैं प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाइमा साहिबा, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस मुझे ये होता है कि मेरी बेटी का मैंने ऑपरेशन क्यों करवाया। मेरी बड़ी बेटी थी, उसको इंटेस्टाइनल पोलिप था। तो उन्होंने कहा कि कैमरा डालेंगे, उससे वो रिमूव कर लेंगे। फिर मेरे भाई के फ्रेंड ने कहा कि नहीं, इसकी ओपन सर्जरी करवाएं तो वो पता चल जाएगा। तो मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक़ था, क्लास 1 में थी वो। तो मैंने कहा नहीं, ये ना हो कि कल को तकलीफ़ पड़े। मैंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, मैं इसका ऑपरेशन करवा लूँ। बस ऑपरेशन करवाया तो उसकी डेथ हो गई। ओह, तो ये मेरी ज़िंदगी वेरी सैड। लिखी थी उसकी, लेकिन मुझे ये लगता है, और काफ़ी लोगों ने मुझे ब्लेम भी किया कि तुम्हारी वजह से हुआ ये। तो लेकिन ज़ाहिर है मेरा ही डिसीजन था। अगर मैं शायद ना करवाती तो ना उसकी डेथ होती। बस 5.5 साल की थी, क्लास 1 में पढ़ती थी। और ये कितनी पुरानी बात है नामा? 93। मैं यूजली हमारे जब दोस्त किसी भी नौयत की अपनी ज़ाती दुख तजुर्बा मुशाहिदा शेयर कर रहे होते हैं, मैं बहुत ही कम उसमें, शायद ही मैंने पहली मरतबा मैं ये बात कर रहा हूँ। एक लिटरेचर के, दीनियात के, मज़हब के, समाज के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपसे ये कहूँगा, आपको बिल्कुल भी इसमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम तो जो बेहतरीन फ़ैसले होते हैं ना, वो करने की कोशिश करते हैं। ये तब मुमकिन हो सकता था कि आपने ये सोचा होता कि मैं अपने काम को प्रेफरेंस दूं, और कोई इस किस्म की नेगलिजेंस होती, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं ज़िंदगी की। बाज़ औक़ात काम आपको इसलिए करना पड़ता है कि उसी पैसे से उस ऑपरेशन में होना होता है। ज़िंदगी बड़ी पेचीदा चीज़ है। तो लेकिन आपने तो वही करने की कोशिश की जो बेस्ट था अपनी बेटी के लिए। तो बाकी तो हमारा ज़िंदगी मौत पे इख्तियार नहीं है। मेडिकल में कोई गफलत होती है, वो हमारे माशरे का अलमिया है। मगर मेरे ख़्याल में आपको मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, मैंने आज तक कभी किसी से इस पर बात नहीं की, कि आपने तो एक माँ की हैसियत से बेहतरीन डिसीजन लिया कि वो बच्ची के लिए जो भी आसानी हो, उसको सेहत मिले। तो मेरे ख्याल में आपका वो दुख तो हो सकता है, मगर आप उसको रिग्रेट में नहीं सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ 6 महीने तक तो मैंने मुंह में निवाला नहीं डाला था। अल्लाह गरीक रहमत करे जमील फ़करी को, जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा तो वो मुझे देख के डर के कहते क्या हुआ तुम्हें। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने मुझे अपनी कसम दे के मुझे कहा, वो उन्होंने मेरे लिए वो जूस मंगवाया और मुझे कहा कि नहीं तुम ये पियो। तो मैंने खाना पीना, जब अल्लाह बख्शे पाशा साहब एक होते थे, हम ज़र दोपहर का पायलट हमने रिकॉर्ड करवाया था, वो आए कि जी रिकॉर्डिंग है, उनको बुलाएं। तो मैं तो घर पे नहीं होती थी, मैं कब्रिस्तान में बैठी होती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो उधर बैठी हुई है। फिर वो कह रहा है नाइमा चले, नाइमा आपको, मैंने कहा मैंने नहीं काम करना। तो वो कहते नहीं आपने करना है, ये तो नहीं होगा, ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजरेगी। तो मैं सर्दियों में मैं ब्लैंकेट नहीं लेती थी कि मेरी बेटी को ठंड लग रही होगी, गर्मियों में मैं ठंड में नहीं बैठती थी कि मेरी बेटी को गर्मी लग रही होगी। और
بس میں کہتی تھی کہ نہیں میں نے، اور کتنے عرصہ تک تو میں یہ کہتی رہی کہ نہیں تم لوگ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، قبر کھود کے دیکھو وہ زندہ ہوگی، مجھے وہ آوازیں دیتی ہے، اس کو نکالو. تو لیکن ایسا نہیں تھا. میں نے پھر اپنی، سب کہتے تھے میں اللہ بیٹا دے، میں کہتی تھی نہیں بس دعا کریں کہ مجھے نا اللہ بیٹی دے اور وہ واپس مجھے ملے. اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ کرتا ہے. تو اس نے میری دعا سنی اور میری بیٹی جو کینیڈا میں، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، تو وہ پیدا ہوئی. تو میں تو انکانشیس تھی. تو جب تو میں نے دیکھا میرے خواب میں وہ ایسے وہ آئی ہے، میرے سرہانے کھڑی ہوئی ہے وہ اسی ہاسپٹل میں. تو کہہ رہی ہے اماں میں واپس آ گئی ہوں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے واپس آنا تھا تو آپ گئیں کیوں تھی؟ کہتی بس میں آ گئی ہوں نا، اور وہ میرے سے بالوں میں پیار کر. میں جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں نے اس سسٹر سے کہا، میں نے کہا سسٹر میری بیٹی ہوئی ہے. کہتی آپ کو پتہ تھا؟ میں نے کہا جی. کہتی ہاں آپ کی بیٹی ہوئی ہے، نرسری میں. تو پھر اسی طرح میں اس بیٹی کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو میں رونے لگ گئی. تو روتے روتے میری پھر آنکھ لگ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھی ہوں، میرے ہاتھ گود میں یہ چھوٹی بیٹی ہے اور وہ سفید اس نے فراک پہنا میرے پیچھے آئی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے اماں یہ جو ہے نا یہ میں ہوں، یہ جو ہے نا یہ میں ہوں. مجھے اس دن صبر آیا تھا کہ جب اس نے کہا مجھے آگے کہ یہ میں ہوں، تو میں نے سمجھا کہ اللہ نے مجھے وہ واپس دے دی. میرے اتنے لمبے بال تھے. بیٹی کے بعد بالکل میرے بال ختم ہو گئے تھے، پوری لٹیں جھڑتی تھیں. مجھے دیکھ کے کوئی پہچانتا نہیں تھا. میرے ہسبینڈ کی خالہ ہی آئی مجھے، تو وہ میرے پاس سے گزر گئیں. تو میں نے ان کو سلام کیا. تو کہہ رہی ہیں اسے پوچھیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ نائمہ ہے. پھر وہ میرے پاس آئیں، کہتی بیٹا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا دیا، تم دوسری بیٹی ہے اس کو دیکھو، اپنے ہسبینڈ کو دیکھو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ روتے ہوئے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. آنا چھوڑ دیں گے تمہارے پاس، ہنستے ہوئے کے پاس ہر کوئی آتا ہے کیونکہ وہ ہنساتا ہے، آپ کی اسے اچھا لگتا ہے. لیکن رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. تو تم رونا چھوڑ دو اور صبر کرو. اللہ کی چیز تھی، لیکن اپنے گھر پہ، اپنے ہسبینڈ پہ، اپنی بیٹی پہ توجہ کرو. بس پھر آہستہ آہستہ. لیکن آج بھی میں جب اس ایج کی دیکھتی ہوں بچیوں کو، اور اس کے بال بہت سلکی اور وہ بہت ہیلدی تھے، تو وہ جب میں کسی کو فیل کرتی ہوں تو مجھے ایک دم سے وہ یاد آ جاتی ہے کہ اس کی، جب میں سوچتی ہوں وہ اب اتنی بڑی ہوتی، وہ ایسی ہوتی، شاید وہ میری ان دونوں بیٹیوں سے، کیونکہ وہ پہلی اولاد تھی اور بہت پیاری تھی اور بہت، وہ مجھے کہتی تھی اماں میں آپ کی فرینڈ ہوں. اور واقعی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، صرف میں اور وہ ہوتے تھے. میں کہتی تھی میری اس کے ساتھ دوستی تھی، میں اس کو پڑھاتی تھی. مطلب میری تھوڑی انگلش ویک تھی، تو میں جب اس کو پڑھاتی تھی تو میں اس کو کہتی تھی کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی ریوائز کر رہی ہوں. اور پھر میں کچن میں کہتی تھی اس وقت، مطلب اب یہ لوگوں نے کوکنگ کا یہ شوز وغیرہ کرنے شروع، وہ کچن میں آ جاتی تھی میرے پاس نا. تو چلیں آپ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ تو پھر میں کہتی تھی میں آج یہ بنا رہی ہوں. پھر میں ایک اسپائس اٹھاتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی آپ انگلش میں اس کو ایکسپلین کریں کہ اب یہ کلووز ہیں، یہ بلیک پیپر ہے، یہ وہ ہے. تو وہ اس طریقے سے میرا انٹرویو کرتی تھی اور بہت فرینڈلی مجھے ایک چیز وہ سمجھاتی تھی. اسے کبھی مجھے مطلب ایسے، وہ تو تھی مطلب بچی تھی اور بہت پیاری فرشتہ تھی. تو جیسے اب میرے دوسرے بچے وہ کر دیتے ہیں نا، مذاق اڑا لیتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کو غلط پروناؤنس کیا ہے یا کچھ ہے، تو وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ اس کو دوبارہ کہیں، آپ گڈ گڈ گڈ. وہ بہت اچھا میرے ساتھ وہ کرتی تھی کہ بہت میری اچھی دوست تھی وہ.
تو مجھے بس مرنے کا یہی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں وہ مجھے لینے آئے گی تو میں تو شاید فٹافٹ اس کے ساتھ چلی جاؤں. اتنا عرصہ اس کے بغیر گزارا میں نے. نائمہ اتنے ڈھیر سارے سوال تھے جو آپ سے پوچھنے تھے. اب نہیں آپ پوچھیں, کیونکہ ایک تو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, سب نے جانا ہے. میری نانی اللہ بخشے کہتی تھی, میرے ماموں فوت ہو گئے تھے یا تو وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دل دا تار چلتا رہتا ہے. بے شک بندہ حادثے چ ہوئے, بے شک کسی بھی جگہ تے ہوئے, وہ ایک جو بیٹ ہوتی ہے نا, آپ کسی کو یاد کرتے ہیں, وہ جو دل کا تار ایک ہوتا ہے, وہ میں کبھی بھی مس نہیں کرتی. میں کبھی ٹریول کر رہی ہوں تو میں فیل کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور ہر چیز میں اس کو مس کرتی ہوں. اور ابھی بھی میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ ہوتی تو وہ پتہ نہیں مجھے کال کر رہی ہوتی یا وہ میرے پاس بیٹھی ہوتی. تو کبھی یہ میری ممی کی ڈیتھ ہو گئی, میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی, تو میں اچانک کسی ٹرانس میں ہوتی تھی اور میں کوئی کام کر رہی ہوتی تھی, تو بیٹیوں نے آ کے کہنا اماں یہ, تو میں کہتی اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں کر لوں گی. اماں تو ہر وقت آپ کا موڈ سڑیل رہتا ہے, آپ سڑیل رہتی ہیں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ان کو میں کیا بتاؤں کہ میں اس وقت کس ٹرانس میں تھی, کس اس میں تھی کہ مجھے وہ واپس آتے ہوئے ایک دم سے جب وہ آئے ہنستے ہنستے کوئی وہ بات کریں تو وہ میں اس کو, میری بھی غلطی ہے, ان کو تو نہیں پتا کہ میں کس ٹرانس میں ہوں. تو میں بھی ان کو اس وقت ڈانٹ دیتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں, لیکن میں بھی اس وقت مشکل میں ہوتی تھی کہ وہ واپس آنا اور پھر اس کو ایک دم سے کرنا. تو لیکن اب یہ فن آ گیا ہے کہ میں اس پہ کنٹرول کر لیتی ہوں. آپ کی بات سے ایک چیز بڑی اہم جو میرے خیال میں میرے لیے بھی شاید نئی نہ ہو, مگر اس پہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ جب کوئی اور شخص بھی اس پہ بات کرتا ہے تو آپ کو اور زیادہ اس کا ادراک ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے شاید وہ نئی بھی ہو, بہت سارے لوگوں کی نئی نہ بھی ہو, کہ جب بھی آپ کے ارد گرد کوئی پیارا کسی غم میں ہو تو اس وقت اس کے موڈ کا جو اتار چڑھاؤ ہے, جو موڈ سوئنگز ہیں, اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس وقت اس کو آپ کی شفقت کی, نرمی کی, آپ کی برداشت کی, صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمجھنا, اور یہ صرف ماں باپ بہن بھائیوں کے رشتے میں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کولیگس کے رشتے میں بھی. ہاں جی, یہاں پہ اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بحیثیت انسان ہمیں اس کو اسپیئر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس ٹرانس میں ہے, پتہ نہیں کس مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اور میرے خیال میں آپ کے آپ نے جو غم اور جس طرح سے شیئر کیا, اس سے یقیناً لوگوں نے کنیکٹ بھی کریں گے اور لوگوں کے اندر ایک گداز بھی پیدا ہوگا. اور جس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہ بھی لوگ اپنے رشتوں میں سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. باقی یہ کہ ہم سبھی جب جائیں گے تو بہت سارے پیاروں سے ملاقات ہوگی. یہ جانے میں یہ تو ایک اینگل ہوتا ہے نا جو عمر بڑھتی ہے, تو مگر یہ ہے کہ جو زندہ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ وہ بھی امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, زندہ رہنا ایک مشکل کام ہے, مرنا کوئی ایسی یقین جانیے چیز نہیں ہوتی. زندہ رہنا چیلنج ہے, اور خوشی کے ساتھ زندہ رہنا. تو بہت ساری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں, دعائیں ہیں ہماری. اب یہ فرمائیے کہ اب میں گلٹ ویلٹ پہ تو بات نہیں کروں گا, اب ایک عجیب سی جگہ پروگرام چلا گیا ہے, مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نے یادگار زندگی کا جو لمحہ ہے آپ کی, وہ ضرور ہم سے شیئر کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ جب پروگرام اپنے اختتام کی جانب جائے تو لوگ آپ کو ہنستے ہنستے دیکھیں, اور آپ کو ہنستا ہوا چہرہ جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں لوگوں کے ذہن میں رہے. سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ جب میں گئی تھی, انگلینڈ گئی میں شوٹ کے لیے, تو میں اپنے فیملی کو, اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کر رہی تھی. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا, ہم پوری فیملی ہم پھر سے آئیں ادھر, اور ان کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اب یہاں میں اس وقت اچھا فیل کر رہی ہوں, اور یہ سارا کچھ, تو وہ بھی ہم لوگ اکٹھے آئیں سب. وہ بس پھر میں نے کہا اس سے پہلے, لیکن اللہ تعالیٰ میں پہلے تو اپنے گھر بلانا, تو پھر ہم پہلے تیرے گھر جائیں گے, اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور یہ پہلے ان کی زیارت کروا, پھر اسے. اور وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سنا میرا اور میری دعا سنی, اور پھر ہم
मेरे हस्बैंड, दोनों बेटियां, हम लोग कबूलियत का उम्रे लम्हा पे था, गए। माशाल्लाह। और लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छी एक शख्सियत मिली जिन्होंने मुझे तसल्ली दी इस बात को, जिसके लिए मैं बहुत उस वक्त अपसेट हो गई थी वो सुन के उनकी बात। और ये आप बात कर रही हैं 93 के बाद की? जी जी, ये 2001 की बात ठीक, है। अपनी साहबजादी के इंतकाल के जी बाद। जी, तो वहाँ पे एक मुझे खातून मिली, तो मस्जिद नबवी में ही थे हम लोग, तो एक एजड थी और एक यंग लेडी थी, तो मुझे कहती हैं अब मैंने अबाया लिया हुआ और वो सब कुछ, तो मुझे देख के कह रही आपको कहीं देखा हुआ ये वो। अब मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे ना ये लोग पहचाने, तो उसने भी अचानक से कहा कि आप शगुफ्ता की भाभी हैं। अब ये वाकई वो मेरी जो नंद है उनका नाम शगुफ्ता है। मैंने कहा जी, तो कहती वहाँ, मैंने कहा नहीं वो वाली तो नहीं, फिर कोई और। फिर उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो वो जो एजेड वाली खातून थी ना, तो कहती हैं हाँ अम्मी है तो वो ने जी ड्रामिया से आंदी है। तो वो कहती हाय रब इत्थे किहो जिहे लोगों को बुला लैंदा। और वो जो टाइम था, मैं एकदम मेरा ना जैसे दिल बंद हो गया, दिल फट गया कि मतलब मैंने क्या किया है, मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह तेरे घर आके और मतलब मुझे ये लफ्ज़ सुनना पड़ा। तो वो एक वहाँ बुज़ुर्ग थे, तो मैं रो रही थी, तो मुझे कहने लगे बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा अंकल इस तरह उन्होंने मुझे कहा है। तो वो कहने लगे कि सबसे बड़ा गुनाह तो किसी का दिल तोड़ना है, और उसने किस जगह खड़े होके आपके लिए ये बात की है, तो आप इस बात का गम ना करें। अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा था तो आपको बुलाया ना, वरना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इसके मुंतज़िर हैं। आते हैं वही जिसको बिल्कुल सरकार जिनको बुलाते हैं। तो मैं उस पर फिर कि लोगों को जो जजमेंटल हो जाते हैं ना लोग, जो हमारी जिस घराने से हम लोग ताल्लुक़ है, खुदा ना खास्ता ये बुरा काम नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, और हम लोग बहुत सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, बाइज़्ज़त घरानों से सबका ताल्लुक़ है, तो वो ये क्यों जज कर लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बुराई होती है। मैं सिर्फ जाने से पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब 20-25 बरस की आपकी उम्र थी, उसके बाद जो भी आपने ज़िंदगी के जो साल गुजारे, आज अगर आप 20-25 बरस की नायमा को एक मशवरा देना चाहें कि नायमा अगली ज़िंदगी के सालों में ये करना और ये मत करना, तो वो क्या मशवरा होगा? एक तो ये होगा कि किसी को ना आप मेरी ये बहुत ज़्यादा आदत है, पता तुम ऐसे ना करना, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मशवरे बहुत ज़्यादा देना, वो नहीं देने। ठीक है। और एक किसी पे ट्रस्ट मत करें, ठीक है, क्योंकि जब आपका एतबार टूटता है ना, तो वो बहुत तकलीफ़ होती है, और वो एक रिश्ता रहता है, वो ज़ख़म ऐसा होता है कि वो आपको बहुत अजियत देता है। लेकिन नामा ये जो एतबार न करना है, ठीक है, आपको एतबार बाज़-औक़ात धोखा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, ठेस लगती है, आपका एतबार टूटता है, उससे एक टूट फूट होती है, बहुत अजियत होती है। मगर उससे भी ज़्यादा अजियत ये नहीं है कि हर रिश्ते में इंसान ये सोचे कि नहीं ये गड़बड़ है, ये मेरे साथ धोखा होगा, मेरे साथ फ्रॉड होगा, मेरे साथ, वो तो उससे भी ज़्यादा अजियत है। नहीं, रिश्ते में नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप करें नॉर्मल, एक होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, अच्छा। और आप सब कुछ उसको सौंप दें कि तो हाँ जी 25 बस साल की ठीक जो है, नामा हाँ थी जी, वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर तो लेती वो थी। ब्लाइंड ट्रस्ट होता था कि भाई हाँ ये कर लिया, और फिर आपको बाद में उसका पछतावा होता था। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और बहुत सारी बातें जो बिटवीन द लाइंस जिसे आप कहते हैं ना, देखने वाली और समझने वाली होती हैं। जब कोई शख्सियत किसी भी नौइयत का तजुर्बा, मुशाहिदा, जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर कर रही होती है, बेशुमार बातें, जैसे एक की तरफ मैंने इशारा किया कि आज हम पे भी ये बात और ज़्यादा आया हुई कि जब कोई साथी, कोई कोलीग किसी भी नौइयत का आपका जानने वाला दुख में है, तो उसको हमदर्दी की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए उससे, तो उसको बर्दाश्त करना, दरगुजर करना चाहिए। उस वक्त वो जाने कहाँ किस अजियत से गुजर रहा है, और अगर कुछ बुरा भला कह भी दिया तो कोई बात नहीं, उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है।
اور ایک چیز اور جو ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ دیکھیے کہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے اور کرنی چاہیے، اب بھی کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ 5 سال کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 4 سال تک انہوں نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا. اور جمیل فخری صاحب مرحوم ہمارے اللہ غریق رحمت فرمائے بڑے نامور آرٹسٹ تھے. یہ وہی جمیل فخری صاحب ہیں جن کا اندھیرا اجالا میں بڑا نامور رول تھا جعفر حسین کا، اور بھی بے شمار رول انہوں نے کیے. اور کس طریقے سے انہوں نے ایک کولیگ تھے، ساتھی تھے، مگر اپنی قسم دے کے ان سے کہا کہ نہیں تم کھانا پینا شروع کرو، زندگی کی طرف واپس آؤ. ایک اور کولیگ جو تھے وہ کسی گھر سے کہیں سے آ کے لے کے گئے کہ نہیں اگر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کیسے، تو لوگ کیسے معاشرہ ایک دوسرے کے غم میں ساتھی ساتھ دیتے تھے. اگین میں کہوں گا اب بھی دیتے ہیں، اور یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کو بڑھانا چاہیے. انسان پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے. یہی انسان کی اور معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے، یہی انسان کا فخر بھی ہے. اور جمیل صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر غم سے محفوظ رکھے، مگر یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جمیل صاحب کا جمع سال بیٹا تھا، اور اس زمانے میں ہم کام کرتے تھے، تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے بہت سارے پلیز میں جمیل صاحب نے کام کیا. تو انسان واقعی ہل کے رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جمیل صاحب کا بیٹا تھا، اور میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو امریکہ میں وہ تھا، اور پھر وہ لاپتہ ہو گیا. ہر آنے جانے والے کے ساتھ وہ گھنٹوں اس کی تصویریں دکھا کے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ شاید اس بچے کا کوئی سرا مل جائے، پتہ لگ جائے کہ وہ امریکہ میں گیا تو کہاں چلا گیا. وہی غم کھا گیا، وہی غم جمیل صاحب کو کھا گیا. میں نے تو ان کو ان آخری دنوں میں دیکھا ہے، ان کی تکلیف کو بھی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس غم سے بھی، ہر غم سے بھی محفوظ رکھے. انسان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، اور پھر اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگین وہی بات کہ بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.